اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ابھی آپ کی عمر مبارک بمشکل تمام 4 سے 7 دن کی ہوگی. یہ غور فرمائیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف ابھی صرف 4 سے 7 دن کی ہوگی، یعنی 1 ہفتے کی عمر شریف لے لیں. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس طریقے سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ادھر ولادت ہوئی. ادھر یہ ہوا کہ یمن کی سرزمین پر ایک میاں بیوی کا جوڑا ہے، ان کی بچی جو ہے وہ زبان سے گونگی ہے، اس کی بولی نہیں نکلتی، وہ بات نہیں کر سکتی، اس کے پورے جسم پر پھالج ہیں، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتی، وہ اندھی بھی ہے. اور روزانہ اس کے ماں باپ جو ان کا اپنا بت تھا اس کو سامنے رکھ کر کے فریاد کرتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہماری بچی کو شفا دے دو، شفا دے دو. ظاہر سی بات ہے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا تو وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے. ایسے میں اچانک ایک دن وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور آواز آتی ہے کہ ہم سے کیا مانگتے ہو. اب تو وہ آ گیا ہے، اب تو وہ آیا ہے کہ جس کی آمد سے ان سب معبودان باطل کی پرستش ختم ہو جائے گی، نغمہ توحید جو ہے وہ جاری ہوگا. اگر کچھ طلب کرنا ہے تو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو. اور پھر یہی ہوا. ابھی ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر، ان لوگوں نے، دونوں میاں بیوی نے کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو جس کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اسی کے صدقے میں ہماری بچی کو شفا مل جائے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، دونوں میاں بیوی چھت پر بیٹھ کر کے یہ گفتگو کر رہے تھے. ایسے عالم کے اندر بچی اوپر کو چڑھ کر کے آ گئی. کہا ارے تجھے یہ کیسے شفا ملی؟ تو کہا کہ ایک آنے والا آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ جو ہے میرے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے جسم پر مس کیا اور پھر اللہ نے مجھے شفا عطا کر دیا. تو کہا میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا مکے میں میری ولادت ہوئی ہے اور میں مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوا ہوں. ایسے عالم کے اندر یہ حضرات جو ہیں اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ گئے اور جب وہاں پہنچے تو سرکار آمنہ سے کہا کہ کیا آپ اپنے نومولود کی ہمیں زیارت کرا سکتی ہیں؟ سرکار آمنہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ تمہارے اس شہزادے کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا مل گئی ہے. اور اس کے بعد جب باتیں بتائی اور ساری چیزیں رکھی تو سرکار آمنہ نے اجازت دی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت جھولے میں تھے انہوں نے زیارت کی اور کہتے خدا کی عزت کی قسم اتنا حسن اور ایسی خوبصورتی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے لگے کہ ہم ان کی رسالت کی اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے ہماری بیٹی کو شفا عطا فرمایا. اندازہ فرمائیے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ پھر حضرت آمنہ نے کہا جلدی سے چلے جاؤ کیونکہ میرے جو سسر ہے انہوں نے کسی سے بھی یہاں آنے کی اجازت کے لیے منع فرمایا ہے. وہ گئے اور جانے کے بعد کہا یا اللہ ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ جو حسن اور جو جمال ہم نے دیکھا ہے وہ حسن اور جمال ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ پھر دیکھنے کی اجازت دے دو. اب تک تو چہرہ دیکھا تھا، تلوہ نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں اہل سنت کی مستند اور معتبر کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، بالخصوص حضرت مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر ان لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر کے جب تڑپ ہوئی، جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ ایک جھلک اور دیکھنے دو، جب حضور علیہ السلام کے معصوم تلوے پر نظر پڑی ہے تو حسن کا عالم یہ تھا
کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر کے وہ وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معصوم بچپن ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 دن کے بعد چند دنوں تک حضرت صہیبہ آپ کو دودھ پلاتی ہے، پھر حضرت صہیبہ کے بعد یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے کس طریقے سے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، میں تھوڑا سا، آپ ناراض نہیں ہوں گے تو میں کچھ آپ کی مرضی سے ہٹ کے بات کروں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دائی رسول اللہ کو لے کر کے نہیں گئی، اور حضور کا خاندان اتنا غریب تھا، اتنا مفلس تھا کہ کوئی دائی حضور کو لے کر نہیں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ دیکھو، یہ کسی نے بھی لکھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں کوئی محقق نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یہ باتیں ہضم ہونے کی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ جب ہم روایت کو درایت پر پرکھتے ہیں تو یہ سوائے دیو مالا کہانیوں کے اور کچھ نہیں رہ جاتی، اور پتہ نہیں لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کا خاندان پورے مکے میں سب سے مالدار خاندان تھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ غریب تھے، مفلس تھے۔ میں اتنا کہوں، جب جو لوگ نبی کے خاندان کو غریب اور مفلسی کا تانا دے کے مجبور، بے کس اور بے بس پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے دادا ابو سرکار عبد المطلب کعبے کے متولی تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی غریب اور مفلس کو ممبئی کے لوگ مسجد کا متولی نہیں بناتے، تو لوگ جو ہے وہ کسی غریب اور مفلس کو کعبے کا متولی کیا بنائیں گے؟ اتنی ترقی یافتہ دور کے بعد جب یہ حالات ہیں، پھر دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، پھر وہی لوگ جو نبی کے ماں باپ کو، گھر والوں کو غریب مفلس کیا کیا کہتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ابا جان کا وصال کس سفر میں ہوا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، حضور کے ابا جان تاجر تھے، ان کا سفر تجارت میں وصال ہوا، تو مجھے بتائیں کیا تاجر غریب ہوتے ہیں؟ آج کا تاجر غریب نہیں ہوتا، تو رسول اللہ کے ابا اور تجارت کے لیے کدھر جا رہے تھے؟ ممبئی کے ایک کونے سے دوسرے کونے نہیں، مکے سے ملک شام جا رہے تھے۔ تو جو دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے تجارت کرتا ہو، کیا وہ شخص غریب ہوگا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ تجارت کے رستے میں وصال ہوا، پھر یہ بھی کہ وہ لوگ غریب تھے۔ تیسری چیز، جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کہ جب ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ پر جو حملہ کیا تھا ابرہہ نے، اور حضور کی ولادت میں صرف 55 دن کا فاصلہ ہے۔ 55 دن یعنی 2 مہینے سے بھی کم بنتے ہیں۔ 2 مہینے میں 60 دن ہوتے ہیں، لیکن 2 مہینے سے کم بنتے 55 دن۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ واقعہ بھی سب نے بیان کیا ہے کیا کہ جو ہے وہ ابرہہ جو جانور اٹھا کر کے لے گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں، وہ جانور مکے کے کسی اور کے نہیں تھے، وہ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ تو عبد المطلب اپنے گھوڑے، اپنی بکریاں، اپنے اونٹ اس سے لینے کے لیے گئے تھے۔ تو 55 دن پہلے جس کے پاس ہزاروں اونٹ ہو، ہزاروں بکریاں ہو، ہزاروں گھوڑے ہوں، اور وہ ابرہہ سے واپس لینے کے لیے گئے، تو 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی، 55 دن میں کون سا زلزلہ آ گیا تھا کہ 55 دن پہلے جو ابرہہ سے، ابرہہ 2-4 بکریاں تو نہیں لے گیا ہوگا اٹھا کے، وہ بھی تو بادشاہ تھا، اس کی فوج ہزاروں کی تعداد میں، بھئی کم سے کم سینکڑوں کی تعداد میں لے گئی ہوگی۔ تو مجھے بتائیں 55 دن پہلے جو اتنے گھوڑے اور بکریاں رکھتا ہو، اچانک 55 دن کے اندر کتنی غربت آ گئی تھی کہ معاذ اللہ کوئی رسول اللہ کو لے جانے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی لیے علامہ نظامی کہتے تھے کہ ظالم بولتا ہے، وہ نام لے کے بولتے تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے گھوڑے اور وہ رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، عقیقے میں حضرت عبد المطلب نے درجنوں جانور ذبح کیے ہیں، اور کم و بیش محققین کی تحقیق کے مطابق اس دور میں آج سے 1501 سال پہلے کم و بیش 1000 مکے کے لوگوں کو عبد المطلب نے صرف عقیقے میں جمع کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت کا باب ہے۔ اب اس کے بعد
پھر یہ کیا ہوا؟ یہ بے کہنا کہ کوئی لے کے نہیں گیا، بالکل بات ہضم نہیں ہوتی. کسی نے بھی لکھا، معذرت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہضم، درایت اس کی تائید نہیں کرتی. بلکہ سنیں، جو بھی دائی آئی سب سے پہلے وہ رسول اللہ کے گھر آئی. کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس دور میں جتنے بھی حاجی آتے تھے، تمام حج کے ایام میں جس کے گھر سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا وہ حضرت عبد المطلب کا دسترخوان تھا، وہ رسول اللہ کے دادا کا دسترخوان تھا. یہ پتہ نہیں کون سی سازش کا ہم شکار ہو گئے بھائی کہ نبی کو غریب، ان کے گھرانے کو مفلس، اور کیا کیا کر کے ثابت کرو تاکہ ظالموں کو موقع ملے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ ان پر تو نبوت نہیں آئی تھی، ان لوگوں نے تو مال کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. جیسے کہ واقع کربلا کے بعد یزید بدبخت نے یہ بات کی. کہیں یہ یزیدیوں کی سازش تو نہیں، کہیں یہ مروانیوں کی سازش تو نہیں کہ لاشعوری طور پر ہماری قوم اس طرف چل پڑی ہے؟ میرے بھائی، جس کے گھر میں لاکھوں حاجیوں کو 5-6 دن کا کھانا کھلایا جاتا ہو، جس کے گھر سے وہ کیسے مفلس ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کے حالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن نبی کا گھر سب سے بڑا مالدار تھا. پورے عرب میں نبی کے گھر سے بڑا مالدار کسی کا گھر نہیں تھا. ایک بات میں آپ کو ثبوت کے طور پہ بتاؤں، نبی کے دادا کے ابا کو ہاشم کہتے ہیں. ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم لقب ہے. ہاشم کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کو سالن میں چورنے والا. جب مکے میں قحط سالی ہوئی تو ملک شام سے آٹا اور اناج لا کر جس نے پورے مکے کو کئی مہینوں تک اپنے گھر پہ بٹھا کر کے کھلایا، وہ نبی کا پردادا حضرت ہاشم ہے. ہاشم بھی کہتے ہو پھر مفلس بھی کہتے ہو، ہاشم بھی کہتے ہو پھر غریب بھی کہتے ہو. بھائی جو جس کے، اور یہ بھی سن لیجئے، کل بھی ان کے ٹکڑوں پر زمانہ پلتا تھا اور آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ زمانہ پلتا ہے. میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں یہ کہہ رہا ہوں، مانتا ہوں کہ حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. نبی کے ابا تاجر ہیں، نبی کے نانا تاجر ہیں، نبی کے دادا تاجر ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. میں بیچ میں بات آ گئی تو میں عرض کرنے لگا، ٹائم کی قلت بھی ہے. ہر دائی حضور کے گھر آئی، ہر دائی حضور، پہلے حضور ہی کے گھر آئی، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. حضور نے منہ پھیر لیا، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں تو یہ تو جان موسیٰ ہے نا، یہ جان موسیٰ ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، پوری تفصیل اس میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے وغیرہ کا وہ پورا واقعہ موجود ہے. اس کی طرف جائیں گے تو بات، ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. تو ساری دائیاں پہلے یہاں حاضری دی. حضرت عبد المطلب نے کسی کو دیا نہیں اور ان کو ریٹرن کر دیا، واپس کر دیا. لیکن جس کی سواری تھکی تھکائی تھی اور جو سب سے آخری میں آئی، اس کا مطلب حضور کی پہلے دن سے یہ عادت ہے جس کو سب ٹھکرا دیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کے بارے میں اس طرح نہ کیا کرو کہ وہ مفلس خاندان کے تھے اور غریب تھے اور مفلس، یہ ساری باتیں نہ کی جائے. ہم تو نبی کو کبھی غریب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو بعد میں حلیمہ آئی سب سے اخیر میں، اور آپ تفصیل سن چکے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ حلیمہ جو تھی ان کی سواری چلنے کے قابل نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچی اور سارے بچے دائیاں اٹھا چکی تھی. اب ایسے میں جب حلیمہ آئی تو وہ بھی پہلے حضور ہی کے دروازے پر آئی. تو حضور علیہ السلام کے دادا ابا نے پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے اور میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں اور میں زویب کی بیٹی ہوں. تو میں حلیمہ حلم سے، بنو سعد سعادت سے،
تو یہ سعادت تیرے مقدر میں آئی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا بچہ معمولی بچوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ولادت کے وقت ہم نے جو واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اس کی والدہ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ سے ملاقات سے پہلے وہ واقعات بیان کیے۔ اب یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، نبی کے گھر والوں کو کافر بنانے کی جو اسکیم ہے، اس میں بھی 1857 کے بعد کے سازشوں کی ایک سازش ہے کہ عبد المطلب کو کافر بنا دو، آمنہ کو کافر بنا دو، حلیمہ کو کافر بنا دو۔ جب یہ سب کافر ہو جائیں گے تو ان کی روایتوں پہ اعتبار کون کرے گا؟ کیونکہ یہ ساری روایت تو گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے گھر والوں کو کفر کا فتویٰ ٹھوکنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کافر کا مطلب جہنم میں جلنے والا، نبی کسی رومال سے ہاتھ پوچھ لے تو وہ رومال آگ میں دنیا کے نہیں جل سکتا، تو جس عبد المطلب کی پشت میں رہے ہوں وہ نور محمدی، انہوں نے کیسے جہنم میں جانا؟ جس عبداللہ کی پشت میں رہے ہوں نور محمدی، اس عبداللہ نے جہنم میں کیسے جانا؟ 9 مہینے تک جس آمنہ کے شکم میں رہے ہوں، اس آمنہ نے کیسے جہنم میں جانا؟ میں کہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، دلالی کس کی کرتے ہو؟ مجھے بتائے، جب تمہیں یہ پتا ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں، بڑی مشہور روایت ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے ایک رومال سے ہاتھ پوچھ دیا، تب اس رومال کو جب بھی دھلنے کی بات آتی تو دھلا نہیں جاتا تھا، وہ آگ میں ڈال دیا جاتا تھا اور آگ میں ڈال کے نکال لیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے ایک بار ہاتھ پوچھے تھے، ایک بار ہاتھ پوچھ لیے جائیں تو وہ رومال کو دنیا کی آگ جلا نہیں پا رہی ہے۔ اللہ اکبر، 9 مہینے جس کے شکم میں اللہ کے رسول جل وگر رہے ہوں، اس سرکار آمنہ کا عالم کیا ہے؟ بلکہ یہاں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کے شکم میں نبی 9 مہینے رہے ہوں، پھر وہ جنت کی متلاشی نہیں ہے، جنت اس کی تلاش میں ہے۔ ارے جب نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا، جب ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جو نبی کی ماں ہے پھر اس کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟